نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک کلپ سن رہا تھا ایک مولانا صاحب کا، جس میں وہ جھلے جھلے کا لفظ صحابہ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے استعمال کر رہے تھے کہ اگر ہم جھلے ہو جائیں گے تو پھر گویا کہ ہم صحیح دیندار ہو جائیں گے، گویا کہ پھر ہم صحیح طرح سے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جھلے کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوف کو، کم عقل کو، دیوانے کو، مجنوں کو، پاگل کو۔ تو اگر ہم تعلیمات اسلامیہ کو دیکھتے ہیں جس میں ہمیں احکامات شریعت ملتے ہیں، احکامات شریعت اس شخص پر نافذ و لاگو نہیں ہوتے جو شخص مجنون ہو، غبی ہو، جس کو اپنے ہوش و حواس نہ پتہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اس کے سامنے کون ہے، کس سے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح بات نہیں کرنی، اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہیں پہنے ہوئے، اس کے کپڑے میں اس کا جسم کہاں سے ننگا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایسے شخص پر جس کی یہ حالت ہو، اس پر شرع کے احکام ہی لاگو نہیں ہوتے۔ تو ہمارے علماء یا ہمارے جو ائمہ ہیں یا ہمارے جو دین کے دائی کہلانے والے لوگ ہیں، وہ ایسی باتوں کو یا ایسے لوگوں کو پروموٹ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گویا کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمارا دین عقل کے خلاف ہے، ہمارا دین عقل کے تقاضوں میں پورا نہیں اترتا۔ عقل کا استعمال نہ کرو جی، سوچو نہ، بس اگر آپ نے سوچ لیا، اگر آپ نے عقل کا استعمال کر لیا تو گویا کہ آپ تو پتہ نہیں کون سا جرم کر لیا۔ اس جرم کے نتیجے میں پتہ نہیں آپ کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ جبکہ اگر ہم ان تمام جو واعظین ہیں، اور واعظین بھی خام واعظین جو صرف جذبات سے کھیلتے ہیں، جو صرف احساسات سے کھیلتے ہیں، جو صرف شعلہ بیانی کر کے لوگوں کے بھڑکاتے ہیں جذبات، یا ایسی دردناک، المناک، اندوہناک، تکلیف دہ، دردناک قسم کی غم والی جو باتیں کرتے ہیں، غم والی گفتگویں کرتے ہیں، تو اس سے بھی لوگوں کو یعنی گویا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بات کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو لوگوں تک پہنچانا نہیں، بلکہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا ہے، لوگوں کے جذبات کے اندر انگیخت پیدا کرنی ہے۔ اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں جی واہ 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 کیا بات ہے، کیا خطیب ہے جی، کیا عالم ہے جی، کیا اس نے بیان کیا ہے جی، پھٹے توڑ دیے جی، یہ کر دیا جی، وہ کر دیا۔ اور دوسرا مقصد کیا ہو، مطلب ایک تو پذیرائی مقصد ہے کہ بھی میری ذاتی پذیرائی ہو جائے، میری ذاتی واہ واہ ہو جائے، میری بلے بلے ہو جائے، لوگ کہیں، اور پھر میرا ریٹ بھی صاف ظاہر ہے اس کے حساب سے بڑھ جائے۔ تو دین بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو جہاں ہم حکومت سے اور گزارشات کرتے رہتے ہیں، وہیں پہ یہ بھی گزارش ہے کہ یہ جو بیچ رہے ہیں، بک رہے ہیں، دین تو خیر کیا بیچیں گے، دین کو بیچنے والی چیز تو ہے نہیں، خود کو بیچ رہے ہیں۔ تو چونکہ اسلام میں انسانوں کو کی خرید و فروخت جو ہے وہ منع کر دی گئی ہے، تو جو لوگ اپنے آپ کو بیچتے ہیں چند ٹکوں کے عوض، اور نام کس کا لیتے ہیں؟ دین کا، ان کے اوپر بھی ایک آپریشن ہونا چاہیے، ان کا بھی سدباب ہونا چاہیے کہ آپ لوگ دین کے نام پر پیسے لیتے ہیں، لوگوں سے جذبات سے کھیلتے ہیں، سرب کھیلتے ہیں، اور نام لیتے ہیں ممبر رسول کا۔ تو ممبر رسول کا جب آپ لیتے ہیں نام، آپ کی پہلے تو کوئی بھی بات، بڑی سے بڑی بات کرنے سے پہلے انسان کو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے کہ کہاں ممبر رسول کا لفظ کتنا عظیم مقدس۔ ہم تو وہاں اس ممبر رسول کے جو سب سے نیچے والا جو پہلا سٹیپ ہے، اس کے جو نیچے پڑی ہوئی گرد ہے، وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، وہ بھی ہم سے افضل ہے، وہ بھی مقدس ہے، وہ بھی محترم ہے، کیونکہ اس کو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
اور کوئی شخص اپنے آپ کو وہاں بٹھا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں وہاں بیٹھ گیا ہوں اور اب میرے منہ میں جو بھی آئے گا اور میں چاہے سر بکھیروں، چاہے میں عقل و شعور کے دین اسلام کے جتنے مرضی تقاضوں کو پامال کرتا چلا جاؤں، تعلیمات کو پامال کرتا چلا جاؤں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مقام افسوس ہے، ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارا دین عقل کا دین ہے، شعور۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر فرماتا ہے تم سوچتے کیوں نہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم عقل کیوں نہیں کرتے، تم شعور سے کام کیوں نہیں لیتے۔ تو دین ہمارا شعور کا نام ہے، عقل کا نام ہے، تدبر کا نام ہے، غور کا نام ہے، فکر کا نام ہے، سوچنے کا نام ہے۔ سوچو، غور کرو، سمجھو کہ تمہارا رب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات دی، کن باتوں کی خاطر انہوں نے اتنی قربانیاں دی، کس مقصد کے لیے، کس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے ساری زندگی جہد مسلسل میں گزاری۔ تو کائنات جن کو ہم اول و سید الاولین والآخرین کہتے ہیں، یہ اس ہستی کو، اس ذات کو ہم وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سردی زیادہ تھی، آج ہم نے سوچا کہ باہر نکل کے ذرا دھوپ میں بیٹھ کر گفتگو، کڑک دھوپ کافی دنوں بعد نکلی ہے، تو اللہ تعالیٰ صحت بھی سب کو ہم کو عطا فرمائے اور ہمارے اللہ اعمال کو درست فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام۔